بسم اللہ الرحمن الرحیم قوموا للہ مثنى و فرادا. تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے. خداوند متعال اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے، گروہ گروہ ہو کے، یا تنہا اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ بھی در حقیقت خدا کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. تو تمام عالم انسانیت بالخصوص مسلمانان جہان کو اس مسئلے فلسطین کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور ظالم و جابر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اٹھ کھڑے ہونا ہے. خداوند متعال اس کی تعلیم دیتا ہے. تو آئیے اسی مسئلے فلسطین کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے برادر عزیز اعجاز حسین نجفی صاحب کو. بلا تاخیر برادر عزیز سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دے کر یہاں تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع دینے کا. سبحان اللہ. تو آئیے ناظرین محترم برادر عزیز سے سوال پوچھتے ہیں. برادر عزیز ہمیں یہ بتائیے گا کہ مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ کا کیا کردار رہا ہے؟ یہ اقوام متحدہ ہے کیا؟ یہ در حقیقت اگر ہم کہیں کہ اقوام متحدہ کیا ہے تو اس کا آسان اگر جملے میں ہم یہ کہیں کہ اقوام متحدہ دراصل بازیچہ اطفال ہے. عالمی طاقتوں کا بازیچہ اطفال ہے اور انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے مظلوم اور جو ضعیف قومیں ہیں اس پر ظلم کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اقوام متحدہ کیا فلسطین کے مسئلے میں بھی دیکھیں تو جب 1948 میں جب اسرائیل نے قبضہ کیا فلسطینی جگہوں پہ، سرزمین پہ، تو وہاں پہ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پیش کیا اور قرارداد کے ذریعے سے یہ کہا کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو ایک ریاست بنانے کی اجازت دیتے ہیں. بھائی تم کون ہوتے ہیں؟ اگر یہودیوں کو اگر جگہ کی ضرورت ہے تو فلسطین میں ہی کیوں جگہ دیتے ہیں؟ کہیں اور کیوں نہیں جگہ دیا؟ برطانیہ میں کیوں نہیں جگہ دیا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خود ایک مجرم ہے، انہوں نے اجازت دی ہے باقاعدہ مسلمانوں پر اور فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے، اور انہوں نے سند دی ہوئی ہے. بے شک. جب 1948 میں یہ قرارداد، اس قرارداد کے نتیجے میں اسرائیل جیسے ایک ناجائز ریاست وجود میں آیا تو اس کے وجود کو بچانے کے لیے بھی اقوام متحدہ نے اپنے پوری کردار ادا کیے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی بہت سے ہم مثالیں دے سکتے ہیں. ان میں سے یہ ہیں کہ ابھی تازہ آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی 4 قرارداد ویٹو ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کو بنایا. سبحان اللہ. تو آئیے ناظرین برادر عزیز سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں. مسئلہ فلسطین پر مسلمان حکمرانوں کا کیا کردار رہے؟ کیوں خاموش نظر آ رہے ہیں؟ مسلمان حکمران در حقیقت کہاں سے آئے ہیں اور ان کو بھی بٹھانے والے کون ہیں؟ ان کو بٹھانے والے در حقیقت ہے یہی استعماری طاقت ہے. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو عرب جتنے بھی حکمران ہیں وہ برطانیہ کی مدد سے آئے ہیں. سبحان اللہ. اور جب یہ حکومت عثمانی ختم ہوئے تو حکومت عثمانی کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی عرب خائن تھے انہوں نے مدد کی ہے برطانیہ کی. سبحان اللہ. اور اس کے صلے میں ان کو حکومت دی ہے. اب جب وہ ان کے غلام ہیں تو وہ آزادی کے تو نہیں لڑیں گے، اس لیے ان کی جرات ہی نہیں کہ مسئلے فلسطین کو اٹھانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں یا اس پر بات کرنے کی ان کی جرات نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. جب میں سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب برطانیہ نے فلسطین کے سرزمین پر جو ہے قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد اس قبضے کے اوپر آیا فلسطینی عوام نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کوئی مثلا مزاحمت نہیں کی؟ جی دیکھیں، آپ فلسطین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو فلسطینی عوام ابتدا سے ہی قربانیاں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. جب آپ دیکھتے ہیں کہ 1919 میں جب مہاجرین آنا شروع ہو گئے، یہود مہاجر جتنے بھی دنیا سے اٹھا کے وہاں لانا شروع کیا، تو 1929 میں یہودی جو سنی تنظیمیں، شدت پسند تنظیمیں ہیں، انہوں نے دیوار براق پہ حملہ کیا.
اور وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور مسجد جامع پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پہ مسلمانوں نے مزاحمت کی, ان کے خلاف لڑا ہے. اور یہ 1929 کی بات ہے, اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے. اس وقت انہوں نے مزاحمت کی اور یہ مزاحمت کے نتیجے میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ انقلاب براق کے نام سے مشہور ہوا.